السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکشی جن کو قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتاؤں؟ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ کو۔ نماز آدھی رات کو وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا ہے۔ روزے کا بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ توبہ کا دروازہ دیکھنا ہے تو رمضان، صبر کی تلقین سیکھنا ہے تو رمضان۔ سچ ہے کہ مسلمانوں کا مومن بنایا ہے رمضان۔ رمضان کا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو، رمضان آ رہا ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں، زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ روزہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور محبت سجدوں کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ رب ہمیں اس لیے رمضان دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے۔ اے اللہ، جتنے بھی خواتین سحری اور افطار کی مشقتیں برداشت کر کے تیرے بندے کو روزہ رکھوا رہی ہیں، ان سب کو جنت کی شہزادیاں بنا دے، آمین۔ روزہ رکھنے کے لیے طاقت کی نہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان کی چاند رات کو مغرب کی نماز کے بعد سورہ القدر ایک تسبیح 100 دانے کی پڑھیں، انشاءاللہ بے حساب رزق ملے گا۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔